وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارے بدن کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ دنیا کے اندر جو فتنے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حضرات، آج کا یہ خطبہ جمعہ 17 فروری سن 2023 لندن کی اس مسجد کے اندر ہو رہا ہے جو ایک مرد درویش کی نسبت سے اطراف و اکناف میں مشہور ہے، مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ علیہ۔ اور ایک تاریخ پر لکھا ہوا پڑھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اس مسجد کو بنے ہوئے اللہ کے فضل سے 70 سال بیت چکے ہیں۔ اس مسجد کو جتنے بھی ہمارے اسلاف بنانے والے دنیا سے جا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمتیں، اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنی بخششیں جو ہیں وہ عطا کی صورت میں نازل فرمائے۔ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں گفتگو باقی جڑی جمعے دی وہ پنجابی دے وچ کراں، میری مادری زبان ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھان واسطے کچھ مثالاں بیان کیتیاں نے، اور 3 مثالاں میں تھوڑے سامنے آج دے خطبہ کے اندر عرض کر دیا۔ پہلی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اوتے ایک چکور دائرہ بنایا اور ایک
لائن لکیر جڑی وہ درمیان کے اندر کھینچی، فرمایا کہ اے انسان ہے تے درمیان دے اندر لکیر کھینچ کے انہوں دائرے چو مربع چو باہر کر دیتا۔ فرمایا اے انسان دی خواہش، انسان دی جنیوں بھی ضروریات نے، انہاں ضروریات کے اندر سب تو اہم ضرورت جڑی وہ رزق ہے، اور سب تو زیادہ دنیا کے اندر جڑے جرائم ہوتے ہیں وہ مال اور رزق واسطے ہوتے ہیں کہ لوگ یہاں تے راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں تے یا کسی نے کول اللہ تعالیٰ کی جڑی دیتی ہوئی نعمت ہے حسد تے بغض دی صورت کے اندر انہاں کو برداشت نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، رزق کے اندر مال بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، زندگی دیا جڑیاں ضروریات اور خواہشات نے ساری رزق کے اندر شامل اور داخل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بچہ اپنی ماں دے پیٹ اندر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا اتھے ہی رزق لکھ دیتا ہے۔ دنیا میں اتنے آگے پروردگار کا جڑا بنایا ہوا ہے نظام ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جڑا رزق تھوڑے واسطے لکھے ہے اس رزق کو تلاش کرو، اس رزق کو حاصل کرنے واسطے اسباب اختیار کرو۔ انسان کی اکثریت جڑی ہے اور شیطانی تھپکیاں دے ہوتے رزق دے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے، دنیا دے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے۔ دنیا دے مالک پروردگار او دے خزانے نو او دیاں قوتاں نو بلا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بات کا شکوہ قرآن مجید اندر کیتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے دماغ ہے سمجھتے نہیں، مال کی بندگی کرتے ہیں، مال والے کی بندگی اللہ تعالیٰ جل شانہ دی بندگی نہیں کرتے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ پھر اللہ نے کیا کہ ان لوگوں کے بارے فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اس کائنات کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر جانور ہے لیکن نہیں ہے۔ آج تک کوئی دسو جانور تھوڑے بوئے دیتے آیا ہوئے کہ سانو روزی دیو روٹی دیو، ساڈا نظام نہیں پہچانتا، تین ٹائم دی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ انسان جانوراں تو بھی تھلے ٹر گیا ہے، جانور نے اپنے مالک کو نہیں بھلایا۔ جدو بندہ اپنے مالک کو نہیں نہ بھلاتا تے پھر مالک اپنی وفا اور محبت کیویں بخاندا ہے کہ اللہ وہ دی روزی پوری کری ہوتا ہے۔ اور جس وقت انسان اپنے مالک کو بلا دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ دنیا والے تے سپرد کر دیتا ہے، چاہے دنیا والے کو عزت دیں چاہے دنیا والے کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ اللہ کی قسم میں دیکھے، میں تھوڑی گل نہیں کرتا، میں بڑے بڑے علماء شیوخ مفتیاں دے کولوں عبرت پڑھی ہے، جس وقت وہ دنیا وال لپک گئے دین دا جنازہ بھی نکل گیا، انہاں دی عزت بھی ٹر گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، نہ دین رہا نہ دنیا۔ پہلی نصیحت کی ہے میرے نوجوان ہیں جنہیں بھائی بیٹے بیٹھے، ہمیشہ دین دنیا پہ غالب رکھو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جڑی محبت ہے ان دنیا دی خواہشات کے اوپر غالب رکھو۔ اللہ دی قسم ہے دنیا دے کسی میدان دے وچ تسی ناکام نامراد نہیں ہو سکتے۔ میں مثال دینا،
نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، انہیں کہا یا رسول اللہ مینوں جنت چاہیے، میں جنت کیویں جاواں گا؟ فرمایا لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں دے کول سوال نہیں کرنا۔ تو پتہ ہے گجرا والا شہر تاجراں دا شہر ہے، بڑی بڑی دنیا اتنے مالدار ہے، اتنے ساری بن نہیں ہوتی کسی سرمایہ دار نہ، وہ چاہتے کہ نے مولوی مال ساڈے کو ہے تریف ساڈے کو۔ ضمن بات ہے سبھی بھائی کے نال دوستی کا سبب کی ہے کہ مال دی بو محسوس نہیں کی، اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دا تے ساڈا نقطہ اتحاد ہے کہ نعمتاں بھی اللہ دیاں نے تے تعریف کدی کرنی ہے اللہ دی، او دا شکر، او دی تعریف، بندیاں دی تعریف نہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام نے پوچھا مینوں ایسا عمل دسو کہ میں عمل کراں تے جنت وچ پہنچ جاواں۔ فرمایا لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں نے کوئی سوال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ دے اس عمل دے بندے جنت عطا کرے۔ اچھا اندازہ کرو صحابہ کرام انہاں دا نبی علیہ السلام دے فرمان دے تے کتنا یقین اور ایمان سی۔ ایک صحابی کار بھوک فاقے گھر بیٹھ گیا تے کی آپ نے آپ نال گل کری ہوندا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو نہیں مننا، اللہ کو مننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے کدے کو منگنا ہے؟ اے معیار دا انسان دا ایمان ہونا چاہیے اور کدی رب نوں آزما کے دیکھو، کل یوم ہوا فی شان۔ وہ کار پہ گیا اللہ کو منگی ہوندا ہے یا اللہ دے، اور جس ویلے رب دین تے ہوندا ہے انسان جتھے بیٹھا ہوندا ہے نا اللہ تبارک و تعالی او دے قدماں دے وچوں ہی رزق کر دیندا ہے، جتھوں چاہے جس وقت چاہے جنہ چاہے بغیر حساب کے پروردگار رزق عطا۔ میں کراچی گیا، اتنے بہت بڑا تاجر وہ کی آتا ہے اسی بڑے غریب سا، کپڑے نہیں سمجھتے، کشتیاں چلے سن، بادشاہ انیاں سر چھپان واسطے جگہ نہیں سی ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل کیتا، جال پایا، مچھلیاں پھڑیاں، انہاں دے اندروں ہیرے نکل آئے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جڑا انسان اپنی اوقات کو یاد رکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی جل و علا اپنے فضل دا ہاتھ دے تو ہٹاتا نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو اسی طرح حدیث دے اندر آندا ہے صحابی آکھے یا اللہ میں لوگوں کو نہیں کرتا، میں تیرے کو مانگدا۔ تھوڑی دیر آئی ایک چوہا پھر جو نکلیا، انہیں ایک دینار سونے کا سکہ باہر کر دیتا۔ حدیث لمبی ہے، میں مختصر تو بس بطور اشارے سے سنانا چاہتا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر 10واں، پھر 15واں۔ دوسرا کا ساتھی وہ سکے لے آ رہا ہے، ایک ساتھی تسلے دے تھلے میں، انہیں پھر تھیلی خالی لین دی پائی نہیں، اور خالی تھیلی وہ سکا نہیں لیا۔ میرے بھائیو دوستو ایمان دیکھو، دیانتداری گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے غریب لوگ جان دے چھڑتے ہیں، ایمان چ خیانت نہیں کرتے۔ ساری مسجد ڈی سی روڈ دے کلے کلے گھر وچ بینک جنہ روپیہ ہے، اسی مسجد چ کیمرے لائے جس تو ماشاءاللہ لائے نے، تے جتی جڑی چوری کرنے والے وہ ماڑے بندے نہیں، کروڑاں پتی بندے نے۔ سیانے آتے نا عادت پئی کڑی نوں نہیں جاندی بڈھی کڑی، جتی چنگی ویکھی اس تھے ہی دل جڑا کلٹی ہو گیا تے جتی چوری کر کے کہے جتی پا کے گل ہو گیا۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا،
نمازاں پڑھی ہوندے نے عادتاں کو نہیں چھڑتے. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھ لو، ایک کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے، نبی دے یاراں جیسا کسی دا ایمان نہیں ہو سکتا. انہیں سکے سونے سے تلی دے تلے نبی پاک دے کول ٹر گیا، یا رسول اللہ یہ جے تے جائز نے پھر تے مرد لئی نہ تے جے نہیں تے سن دے. آج سب تو بڑی جڑی چیز ساڈیاں عورتاں تے، ساڈے بچیاں تے، ساڈے بڑھیاں تے، ساڈے خانداناں تے او خواہشات کو دنیا دی محبت ہے. ایک نے کاروبار اچھا بنا لیا، ہن سارے ٹبر دی فکر ہے کہ اسی مکان ایویں دا کیویں بنانا ہے. اے بھی فکر کہ ساڈا مکان جنت دے اندر عالی شان بن جائے. رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ. ہر ایک دی دوڑ ہے اور اسی اپنی رقماں ضائع انہاں مقاصد پہ کرنے ہیں کہ جنہ دا نتیجہ اور جنہ دا حاصل کچھ نہیں، نہ دنیا نہ آخرت. ساڈے گھراں دا بڑا سارا سرمایہ پیمپراں تے جا رہا ہے، میک اپ تے جا رہا ہے، اسراف تے جا رہا ہے، زبان دے چسکیاں تے جا رہا ہے، مایونیز تے کیچ پائی پوریاں نہیں پی ہوندیاں، میڈیا دی غلامی، کپڑیاں دے تے بھی مرضی کافراں دی. سارا کچھ پھر اسی مدعا امریکہ دے تے انہاں دے تے سٹ چھڈنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر آکھیا لہم قلوب لا یفقہون بہا. تے پہلی جڑی نصیحت اج دے خطبے دی وہ اے کہ ہر حال دے اندر اللہ تعالیٰ تے او دے رسول دی محبت، دنیا دی ہر چیز دی محبت تے غالب ہونی چاہیے. جنی دیر تک یہ چیز تواڈے اندر ہے تواڈی دنیا بھی بہتر ہے اور تواڈی آخرت بھی. دوسری مثال نبی علیہ السلام کی پہلی مثال ہے. دوسری مثال بڑے سارے فتنے اٹھتے ہیں، کوئی جیلم تو، کوئی اسلام آباد تو، کوئی کراچی تو، سوشل میڈیا کے ذریعے سارے نوجوان کو سنتے ہیں. کچھ علماء دے رویے تو ناراض نالا ہو کے ننے منے جڑے ناقص محققین نے انہاں دی گفتگو سنتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے دل وچ پا لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لو، جڑے بندے دا دل بیمار ہے او دے دل دے وچوں شبہ تے وسوسہ تے ایہو جیاں چیزاں جاریاں نے. حضرات تمام انبیاء دی بعثت کا مقصد، کتابوں کے آؤ کا مقصد، عبادات کا مقصد، قولی بدنی مالی عبادات کا مقصد، شریعت کے ہر حکم ہر عمل کا مقصد کیے تزکیہ نفس. لکھاں کتابوں کی بڑیاں بڑیاں لائبریریاں، حج اور عمرے اور جتنے بھی نیکی کے کام نے، انہاں سارے کا مقصد کیے کہ انسان کا دل پاک ہو جائے اور اللہ دے قریب ہو جائے. مسئلہ بنا کے تسی اللہ دے قریب نہیں، کوئی فائدہ نہیں جائے. شاید نے آخیا مسجد تو بنا دی شبن میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. لوگ بڑے فخر نہ لاندے ہیں فلانی نسل ساڈے باغیاں نے ایک رات میں بنا لیتی، اج دوجی تے تیجی نسل پوری دی پوری بے نماز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے. آپ نے وہی قرآن اور سنت کی مثال بارش میں دیتی ہے. اور پتہ کہ بارش کا جو پانی ہے مائے مبارک ہے. جٹ زمیندار راجپوت تسی ساری برادریاں اتنے بیٹھے ہو، رحمانی بھی سب درویش چودھری بڑے چھوٹے سارے، ہر ایک بندہ اپنی ذات دے وچ بادشاہ سلام بیٹھے ہو. تسی ٹیوبل 24 گھنٹے چلن، جو بارش کا پانی فصل کو فائدہ دیتا ہے اور ٹیوبل کا پانی فائدہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. یہ انڈس ہوتے گا لے پکی لوئے. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور سنت وحی کی مثال بارش
جس نے بارش نازل ہوتی ہے اگے نبی علیہ السلام نے پھر 4 مثالیں دیتی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا بعض لوگوں کا دل زمین کی طرح، کس زمین کی طرح ہوتا ہے؟ فرمایا روڑی کی طرح ہوتا ہے جہدے اتنے بارش نازل ہوتی ہے تو بو نکلتی. بارش تے فائدے والی چیز ہے. روڑی تے اتری ہے تو بو آن لگ پئی. کیوں جی روڑی تے جس نے بارش اترتی بو آتی کہ نہیں ہوتی؟ گندیاں شہواں ہو گئی نے، پد پیڑے ہو گئے ہیں، بو سران دور دور تک جائے گا. حضرات اسی طرح کچھ لوگ، کچھ نام نہاد مسلمان نے کہ جنہوں ہر وقت نبی علیہ السلام دی کسی نہ کسی سنت تو حدیث تو تکلیف پہنچتی رہتی اور وہ کتے دی طرح وعدہ کرتے رہتے ہیں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف. سارے ٹیلی ویژن کے اتنے ہوتے بڑے اسلامی اسکالر تے محقق بن کے بیٹھے نے، کدی کسی ایت دے وچوں کیڑے کڈتے ہوندے نے نعوذ باللہ، کدی نبی علیہ السلام دی کسی سنت دا مذاق اڑاتے ہوندے نے. آندے جی اوتھے کھجور ہوندی سی، کھجور کھانا سنت ہے، کوئی سنت جی دعانے ہوندے تے پھر دعا کھانا سنت، یعنی مذاق اڑانا. نبی علیہ السلام کائنات کی سب تو پیاری ہستی آپ کی ذات ہے، آپ کی ہر عدالت ہے. انسان گردن بھی کٹا کے قربان ہو جائے، آپ جنہاں محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی ہر ادا میں سانو محبت ہے. تے بعض لوگ جڑے نے انہاں دی مثال نبی علیہ السلام نے دیتی ہے کہ انہاں دے دلاں دا حال ہے روڑی دی طرح. نبی علیہ السلام دی مثالاں یاد کر لو تو اپنی اولاد دی، اپنی شاگرداں دے، اپنے ماتحتاں دے انہاں دی تربیت کردے ہیں تو ہم بڑا فائدہ ہوئے گا. یہ لوگ شیکسپیئر دے اقوال زرعی دی گل کرتے ہیں، کائنات دے اندر ساری حکمتاں نبی علیہ السلام دی ذات دے نام جڑی. حضرات نبی علیہ السلام نے پھر دوسری مثال دیتی بڑی پیاری. آپ نے فرمایا کہ زمین کچھ اس طرح دی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، نہ وہ زمین پانی جذب کرتی ہے تے نہ کوئی شے اٹھاتی. اتنے کلر ہے، پانی اترتا ہے، نہ وہ زمین جڑی ہے وہ پانی کو کوئی عرصہ ٹھہراتی ہے کہ لوگ آؤں پانی دیا ضرورتیں پوریاں کر رہے ہیں، یا وہ پتھریلی زمین ہے یا وہ شگافہ والی زمین ہے کہ پانی نازل ہوتا ہے تو سارا پانی تھلے ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کئی بندے آتے ہیں مسجداں دے اندر، علماء دے کول قرآن پڑھیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام دی سیرت سنتے ہیں، پر انہاں دے دل دماغ دے اوتے قرآن اور سنت اثر کرتا نہیں. ساری زندگی حضرات ویل للمصلین، اللہ نے آکھیا انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے جڑے نمازاں وچ سستی کرتے ہیں. سستی دے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک دن ایک نماز وچ بھی رب دے ڈر تو دی اکھ وچ اتھرو ہوندا ہی نہیں، بس پڑھتے رہتے ہیں. اگے امام ہوندا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور کئی میں بندے ویکھے نے بھاویں انہاں دیاں داڑیاں نہیں ہوندیاں یا مولوی نہیں ہوندے، قرآن جس لیے امام پڑھتا ہے جو اپنا کٹتے ہوندے نے کہ میرے نال دے نوں پتہ نہ لگ جائے کہ میرا دل جڑا موم ہو گیا، میری اکھاں چوتھوں کٹے ہوئے. اے چیز یہ مثال پیارے نبی نے دی تھی. روڑیاں دا بھی فیل ہے، اور ایسی زمین کی مثال نہ اگاتی ہے نہ پانی روکتی ہے، وہ بھی فیل ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دی تھی، فرمایا کہ زمین ہے، آسمان تو بارش نازل ہوتی ہے، روک نہیں دے. بظاہر تے دنیا دار نے انہوں فکر ہے لوگوں نے سینیاں دے اندر ایمان چلا جائے. اسی تے خطیب امام نہیں، حافظ قاری نہیں، لوگوں دے بچے حافظ قاری بن جائیں، بچیاں دیندار بن جائیں. میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام نے انہوں اچھا قرار دیتا ہے. دین دی جڑی گڈی ہے نا، یہ بھی 2 ٹائر نے، ایک تاجر، ایک عالم،
ایک مال والے ایک علم والے، اور یہ چلتے رہنے گے جس نے دو ہی ایک دوجے نال تعامل کرتے رہے۔ میں دیکھا جڑے دنیا دار انہوں کا دل کرتا نا کہ اسی مسلیاں ممبراں تے چڑھ جائیے، اتنے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، جنہ مولویاں کا دل کرتا ہے اسی تاجر بن جائیے، اتنے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دونوں صورت عالم اپنے علم پر سخاوت کرے، مال والا مال کے نال سخاوت کرے۔ اور حضرات میں دیکھیے شہروں کے اندر ساری اپنی مسجد کی گل ہے، قاری صاحب ایک رکھے بڑی منہ منگی انہوں تنخواہ دیتی، سبحان اللہ، نہیں ٹھیک ہو گیا، منہ منگی تنخواہ دیتی۔ کچھ تاجر آتے سن فجر وقت، انہوں نے آخیا جی قاری صاحب سویرے فجر قرآن پڑھن روح راضی ہو گئے، پاویں لکھ منگن، 50,000 منگن، پاویں ایک نماز پڑھا دیں۔ قاری صاحب آ گئے، اسی انہوں نے آخیا جی تراویحاں جڑیاں نا تسی دی تیاری شروع کرو گے۔ انہوں نے آخیا میں تے آرام نہ پڑھنا، اساں آخیا بڑھ کیڑا کوئی سپارہ پڑھنا فرض ہے، تسی ادھا پڑھا دیا جائے، رکوع پڑھا دیا جائے، لوگ خوش ہون راضی ہون۔ ایک مالدار پیا، انہیں آخیا میرا بچہ قرآن سنائے، سارا سال انہیں داڑھی نہیں رکھی، سارا سال مسجد کے نیڑے نہیں گیا، رمضان آیا تو ماڑی جی خسخاسی داڑھی جی انہوں نے رکھ لی۔ اسی آخیا نہیں یار سارے قاری صاحب نے پڑھانیاں نے، انہیں آخیا قاری صاحب روپیہ لاکھ تھوڑی خدمت بھی کراں گا۔ قاری صاحب نال ہی گلے نے کموڑے مارا، میرا تو گلا ہی نہیں صحیح استاد جی، میں نہیں پڑھا سکتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مثال ہے، فرمایا بہترین سرزمین، بہترین زمین کا ٹکڑا، آسمان تو پانی ہوتا ہے، پانی جذب کر دی، کھیتی ہو گئی، پانی اپنی ضرورتوں زائد جڑی کھیتی ہو کے ٹوڑ دے دی ہے، خود بھی سرزم کو شاداب، لوگوں کو بھی فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زمین نو، ایسے مومن آدمی نو بہترین مومن کرا۔ اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ کوئی اللہ رسول کا نام لے کے گل کرے تو اندھے بولے ہو کے نہیں دیکھ پینا۔ آج کوئی بندہ اٹھتا ہے صحابہ کرام کے بارے گلاں کرنی شروع کر دیتا ہے، یہ بات یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی ہمیشہ عزت کرے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کیا ہے۔ ایس انگلی نا عربی زبان دے وچ سبابہ کہتے ہیں، سبابہ سبابہ کیوں آتے ہیں؟ سبابہ کا معنی اشارے کرنا، غیبت برائی او ویکھ انج ویکھ، یہ نام ہی عربی سبابہ پہ گیا۔ لا تسبوا صحابی کا معنی بھلا کی ہے میرے کسی صحابی دی کوتاہی وال انگلی کا اشارہ کرنا بھی جائز نہیں۔ حضرات اے بات یاد رکھو، صحابہ کرام دی جڑی جماعت ہے، اس جماعت دے اوتے اللہ کا ہاتھ ہے، من حیث الجماعت معصوم جماعت ہے۔ ذاتی انفرادی طور پہ کسی صحابی نے کوئی خطا ہو سکتی ہے، پوری دی پوری جڑی جماعت ہے وہ کدی گمراہی دے ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جڑی کوتاہی ہے، میں اصولی بات تمہیں سمجھانا چاہنا، ساڑھے ماں باپ دی سینکڑوں ہزاروں دفعہ زندگی چ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کدی کسی نے اپنے دوستوں اپنی ماں دی برائی سنائی ہوگی، باپ دی برائی سنائی ہوگی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ
کرام کی جماعت پکے ٹھٹھے ہدایت یافتہ، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے اندر کسی دی فضیلت انج نہیں بیان کرنی کہ دوسرے نبی دی توہین ہو جائے، لا نفرق بین احد من رسلہ، حضرات اسی طرح اہل السنہ کا ایک منہج ہے کہ شرف صحابیت کے اندر جس طرح حضرت ابو بکر دی عزت ہے اسی طرح حضرت علی دی عزت ہے، اور جس طرح حضرت علی دی عزت ہے اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عزت ہے۔ صحابہ کرام اسلام کی چار دیواری نے، مسجد جڑی ہے یہ حفاظت واسطے تو دروازہ لایا، اگر یہ دروازہ کھولیا جائے گا جانور بھی ہوں گے، چور بھی آئیں گے، ہم حدیث جڑے کٹا مٹی ہو قرآن درتے ہو بھی کہیں صفحہ سے گندگی بھی۔ یہ میری نصیحت ہے اپنے نوجوان بیٹیاں پائیاں پختہ علماء سنو جنہاں دے کول کتاب و سنت دا مضبوط فہم ہے انہاں۔ حضرات نبی علیہ السلام نے جڑی مثال دیتی ہے تیسری میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن دی مثال، انہیں تھے میں اپنی تینوں باتیں جمع کرنے لگا۔ اللہ نے سانو اپنی بندگی واسطے بنایا ہے، دنیا دی بندگی واسطے نہیں بنایا۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ روٹی کی بندگی نہیں کرنی بلکہ اس ذات کی بندگی کرنی ہے جنہیں انسان ادو کھلایا جدو بول نہیں سی سکتا، ماں نے پیٹ اندر قوت بیاں ہی نہیں سی، جس نے دنیا دے تے آیا فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ انسانہ جی یہ کنیاں ایجاداں نے بڑے بڑے فلیور بنا لینے، لیکن میرے بھائیوں دوستو ماں دے دودھ کا بدل انسان اج تک نہیں بنا سکے۔ جنہیں ماں کا دودھ نہیں پیتا جتنا مرضی کریئر جوان ہوئے 6 فٹ تو 14 فٹ ہوئے قد ہوئے اندروں کھوکھلا ہوتا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا میرا دل کرتا سی دودھ پلان دے دوران میں بچہ پیدا کرن تو منع کر دیا، حمل کرن تو منع کر دیا کہ اے عمل جڑا ہے ایک شاہ سوار ایک جوان بندے نو میدان چ کھلا دیتا ہے۔ اور دیکھو تو سی کہ انسان دے اندر جڑی قوت مدافعت اور حقیقی جڑی طاقت ہے وہ دے دو نعمت ایسیاں نے، باپ دا نطفہ اور ایک ماں کا دودھ، مرن تک اے دو حقیقی طاقت اور نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی تھی، جدا آج تک سائنسداناں دے کول کوئی بدل نہیں، نہ سپرمس دا اور نہ ماں دے دودھ دا۔ حضرات ہمیشہ پاکیزہ انسان بنو، پانی جمع کرنے والا یا شرابی پھیران والا، نہ روڑی بننا ہے تے نہ کہ سوراخ منتے سارا قرآن سنت دین ایمانداری دیانتداری نکلتی رہے۔ میرے بھائیوں دوستو ہر چیز اسلام دے ہر عمل کا مقصد دل دی پاکیزگی اور اللہ نال دوستی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اے دے اوتے 11 قسماں کھا دیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ میرے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں جس وقت میں قرآن کا یہ حصہ پڑھنا، 11 قسم اللہ نے کھا دیا نے کس بات دیتے؟ قد افلح من زکاها، جنہیں اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب، فقد خواب من دساها، جنہیں اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھیا ناکام ہو گئے۔ عمل تزکیہ، حضرات فرمایا جڑا مومن قرآن پڑھتا ہے اور وہ تے عمل کرتا ہے وہ دی مثال سنترے دی طرح،
کچھ پھل ایسے نے 1000 لکا لو پھل لکدے نہیں. امرود ایسا پھل ہے وہ دی خوشبو دسے. اورنج جڑا مالٹا ہے سنترا ہے ان کی خوشبو کنوں دور تو کوئی کھولے نا خوشبو آ جائے. مالٹا کھولے سنترا کھولے. فرمایا ایسا مومن قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے باہر نہیں شریعت کا پڑھ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا. خطیب صاحب کو مسئلہ سن رہا تھا میں تے عمل کر. فرمایا وہ مثال جڑی ہے نا کھجور کی طرح ذائقہ بہترین ہے. کھجور ایسا پھل ہے ایک ٹن بھی سٹ دے نا 1 فٹ 2 فٹ تک بھی پتا ہوتا ہے کی پیا ہے. خوشبو نہیں. سنترے دی خوشبو ہے کھجور دی خوشبو ہے. ساری مثال اللہ سانو معاف کر دے مولویاں کاریاں. اور میں ایسا شخص قرآن پڑھ دے بڑا ہی سونا دنیا شش کر دی دڑ گئی کوئی قرآن تے کاری بڑے بڑھیا عمل کوئی نہیں. اور میں مثال نیاز بو دی طرح ریحان دی طرح ہی عربی نیاز بولو ریحان کہندے نے. ہوا ماڑی جی اس پودے کو ہلائے نا تے پورے آنگن دے اندر ذہن دے اندر خوشبو پھیل جائے. آواز کتنے کونے چوڑا ہے نا کاری دی بندے کو کھچ رہی تھی عمل کو نہیں. فرمایا خوشبو بڑی پیاری ہے ذائقہ کڑوا ہے. اور ایسا شخص دنیا داروں کی ان میں گل کرنے لگا. فرمایا نہ قرآن پڑھتا ہے نہ شریعت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے نہ وہ عمل کرتا ہے. وہ مثال تمہیں دی طرح ہے کہ بو بھی پیڑی ہے تے ذائقہ بھی پیڑا ہے. تمہیں لگے ہو نا کچا تما توڑ کے سگوں مدری آئے گی تو ابا کہو گے تنا لوگ پنڈا دے تما جڑا ہے اگر توڑیا جائے سنگیا جائے مدری آئے گی الٹی آؤ تے دل کرتا ہے ابا کہو گے نے. فرمایا ذائقہ بھی برا تے بو بھی بری. اور تو سا فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ دے نبی دی 3 مثالاں نے. ایک انسان ہوئے کہ وہ دی خواہش دارے تو باہر نکلی ہے دنیا دا غلام بنے ہے یہ بننا ہے. فرمایا 2 نعمتاں نے جنہاں دی انسان نہ قدری کرتے ہیں. ایک نعمت صحت مندی ان شباب فیما ابلا. فرمایا کسی بندے کا پیر اونی دیر تک ہلنا ہی نہیں قیامت والے دن جنی دیر تک انہیں رب نوں سوالاں دے جواب نہیں دینے. تینوں جوانی تے عمر کتی ہے کتنے لگا گیا ہے. دوجی نعمت صحت مندی والفراغ تے فرصت. ایلا موبائل ہے لمبیاں لمبیاں فلماں بنیاں سٹوریاں کہانیاں ایسا ایسا کچرا تے واہیات گلاں دا سیلاب طوفان ہے کہ لوگ اتنے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. نہ مسجد ویندے نے نہ مسجد نبوی ویندے نے نہ رب دا گھر بیت اللہ ویندے نے. ہر تھان شیطان نے سامنے کھڑ لیا. کوئی مولوی کوئی عام کوئی خاص انہیں چھڑے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس موبائل دی غلامی نہ کرو اللہ دی بندگی کرو. اور سنترے دی مثال والے مومن بنو. سرسبز و شاداب مومن بنو. پانی کو جمع کرنے والے مومن بنو. اپنی جوانی تے فرصت کو اللہ دی راہ چ لان والے مومن بنو. جس نے ایسے مومن بنو گے پھر کسی بھی شخص کا شبہ وسوسہ کفر نفاق شقاق تھوڑے تے اثر نہیں کر سکے. میں تمہیں 2 باتاں سنا کے اپنی گل کو ختم کروں. ایک مولوی سی نے نا بغیر وضو دے نمازاں پڑھانا شروع کر دیتی. ہن وضو ایک ایسی چیز ہے یا بندے کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ وضو ہے کہ نہیں ہے. کوئی جسم دے ایسا نشان نہیں ہوتا نہ کھٹا نہ پیلا نہ ہرا کہ جتنا پتا لگ جائے بندے کا وضو ہے یا نہیں ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سزا کی ہوئی مرتد ہو کے عیسائی ہو کے. میں اپنی مسجد کی مثال گزشتہ خطبہ جمعہ سنائی ہے ریکارڈ بھی ہوئی.
یہ ساری مسجد ایک قاری صاحب آئے، بخار چڑھ گیا، دورے پہن لگ پے، اسی سمجھا رہے مرگی ہو گئی، والدین کو بلایا، علاج معالجہ کرایا، والدین کو بلایا تو گڈی کرا دینے ہیں، کار لے جو ریسٹ کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ والدین آئے، وہ جن ظاہر ہو گیا، انہوں نے کہا میں نہیں جی چھڑنا ہی ہوں، انہوں نے قتل کر دینا جی۔ اسی اس مسجد میں حفظ کرنے ہیں، اتنے نمازاں پڑھنے ہیں، ساری مسجد حفظ کا شعبہ ہے۔ یہ پلیت نمازاں پڑھائے، اسی یہ سنگھی پال کے مار چھڑا۔ اللہ دی قسم ہزار دروازے ایسے نے جتوں انسان اسلام دی سچائی جان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ ایک چھوٹی جی بات ہے، دنیا کے سارے ادیان کھنگال کے دیکھ لو، غسل جنابت جیسی نعمت دنیا کے کسی دین اللہ نے نعمت بھی رکھی ہے، تے کس دین دے اندر رکھی ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جڑے لوگ میڈیکل کو سمجھن والے نے، جنابت عمل تو بعد ایسی چیزاں سارے جسم اندر ظاہر ہوتی ہیں کہ جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے غسل نو علاج بنایا ہے، اور یہ کوتاہی دی وجہ تو انسان کئی بیماریاں کا شکار ہوتا ہے، اور بعض آثار اندر بھی ہے کہ جتھے جنبی ہوئے پھر اتنے اللہ تعالیٰ دی رحمت کا فرشتہ بھی نہیں، یعنی بلا وجہ انسان جنبی رہتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، خطبہ جمعہ کا مقصد اپنا تزکیہ ہے۔ ہمیشہ اپنے دین اور ایمان کو دنیا تے غالب رکھو، تھوڑی دنیا کی ذمہ داری اللہ نے لئی، اللہ کی ذمہ داری جو نکلو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ اپنے دل کو شاداب زمین کی طرح پاکیزہ رکھو، پانی جمع کرنے والی زمین کی طرح اپنا انالیسس کرو۔ ہمیشہ اپنی مثال سنترے اور کھجور کے درمیان ہی رکھیا جے، تو میں نہ بن جائے جے، نیاز وہ نہ بنیا جے۔ اللہ میں نور تو محمد دی توفیق عطا فرمائے۔